الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وإياه. محترم امام صاحب قبلہ، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم سبوں کو سید الایام جمعہ کے موقع پر دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. محترم حاضرین کرام، جب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا تو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد دو راستے اللہ نے انسان کے سامنے رکھا. ایک راستہ تو وہ ہے کہ جس پر چلنے کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے اور جنت سے وہ بندہ دور ہو جائے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چلنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور جنت کے بھی قریب ہو جائے. یہ دو راستوں کو اللہ نے انسان کے سامنے بتا دیا اور کہا کہ اے انسان، اب تیرے ہاتھ میں ہم اختیار دیتے ہیں، تیرے ہاتھ میں ہم چوائس دیتے ہیں. اگر تو چاہے تو اس راستے کو پکڑ لے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یا اس راستے پہ چلا جا جو اللہ سے تجھے دور کرتا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے، اب یہ تیرا اختیار ہے. اگر تو شیطان کے بھٹکالے میں آ کر اللہ سے دور ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا دنیا کی زندگی بھی تیری برباد ہے اور قیامت کی زندگی بھی تیری برباد ہے. لیکن اگر تم اللہ کے قریب جانے والی زندگی کو لے لو گے اور جنت والی زندگی کو اگر تم اپنا لو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے کامیابی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الم نجعل لہ عینین. اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دیا. دو راستے ہم نے انسان کو بتا دیا، چاہو تو تم اس راستے پر چلو، چاہے تو تم اس راستے پر چلو. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ انسان یہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، دنیا کی ظاہری رنگت کو دیکھتا ہے، دنیا کی ظاہری روپ کو دیکھتا ہے، اور اس دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے دل لگا لیتا ہے. اب وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے. اب اس دنیا کو کمانے کے چکر میں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، اور اس دنیا میں مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی لالچ میں انسان دین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اے لوگو، لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا، لالچ نے تم کو برباد کر دیا. اللہ نے جتنا دیا تم اس پر راضی نہیں رہے، بلکہ تم کو لالچ تھی دل میں کہ میں اور کماؤں، دنیا کو اور حاصل کروں، اور دنیا میں مقام کو حاصل کروں، مرتبے کو حاصل کروں. تو یہ دنیا کی زیادتی کی جو لالچ تمہارے دل میں ہے، یہ لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا. حتی زرتم المقابر، ارشاد فرمایا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے، لیکن یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کا لالچ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے.
اور یاد رکھو آپ، جو بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو یہ دنیا ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہم امام حسین علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو سننے کے بعد صرف جذباتی ہو کر تھوڑی دیر رو لینا اور تھوڑے آنسوا بہا لینا یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دو راستے اللہ رب العزت نے ہم کو بتائے ہیں، ان دو راستوں میں حسینی راستہ کون سا ہے اور یزیدی راستہ کون سا ہے۔ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ آج ہم حضرت حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں یا پھر ہم یزید کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ زبان سے تو ہم حسینی ہیں، زبان سے تو ہم نعرے لگاتے ہیں امام حسین کے، زبان سے تو ہم امام حسین علیہ السلام کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی حسینی زندگی ہے یا یزیدی زندگی ہے؟ یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یزید جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو جب شہادت عطا کیا ہے اور امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جب وہ تیار ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر میں مار دوں اور ان کو راستے سے ہٹا دوں تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، ساری دنیا میرے کنٹرول میں آ جائے گی، میں بڑا بن جاؤں گا۔ تو یہ دنیا کی لالچ جو یزید کے دل میں تھی، یہ دنیا میں بڑا مقام مل جانا، دنیا میں بڑا عہدہ مل جانا، یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کا حرص جو یزید کے دل میں تھا، وہ یزید کا حرص اتنا بڑھ گیا کہ وہ سامنے نواسۂ رسول بھی اگر آ گئے تو ان کو بھی وہ کیئر نہیں کیا اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر اس نے تلوار کو اٹھا دیا۔ یہ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ہرگز ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا داری کرو گے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تمہارے دلوں میں دنیا کا حرص آ جائے گا، اور اس دنیا کو کمانے کے لیے نہ تم اللہ کی مرضی کو دیکھو گے، نہ اللہ کے رسول کے منشا کو دیکھو گے، نہ دین کے راستے کو دیکھو گے، یہ تمام راستوں کو چھوڑ کر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم دنیا داری میں نہ پھنس جاؤ۔ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم الحمدللہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ہم دین پر اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک کہ دین اور دنیا یہ دونوں مقابلے میں آ جائے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازوں کو آتے ہیں، ہم بیان کو آتے ہیں، اللہ کے ذکر کو آتے ہیں، اللہ کی یاد کو آتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک یہ دنیا کے مقابلے میں نہیں آ جائے۔ اگر یہ تمام چیزیں دنیا کے مقابلے میں آ جائے تو ہم پہلے دنیا کو لیتے ہیں اور دین کو ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب تک پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں، جب تک مال ہماری زندگی میں آ رہا ہے، جب تک ہماری زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ زندگی بڑے سکون میں گزر رہی ہے۔ جیسے ہی تھوڑی دنیا ہماری ٹائٹ ہوگی ہم اللہ کو بھول جائیں گے۔ یہ انسان کا آج کردار بن چکا ہے، اور یہ کردار حسینی کردار نہیں ہے، یہ کردار یزیدیوں کا کردار ہے، یہ یزید کا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارا بھی یہ طریقہ بن چکا ہے کہ دین اور دنیا جب ایک دوسرے کے اپوزٹ میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کو لے لیتے ہیں۔ مسلمان دین پر اسی وقت تک عمل کرتا ہے جب تک کہ وہ دین اس کی مرضی کے تحت چل رہا ہے۔ جیسے ہی دین اور اس کی مرضی یہ دو الگ الگ ہو جاتے ہیں، انسان اپنی مرضی کو لیتا ہے اور انسان دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بتائیے پھر حسینی اور یزیدی کردار میں فرق کیا ہے؟ یزید کا کردار یہی تھا کہ یزید اپنی مرضی سے چلنا چاہتا تھا، یزید اسلام پہ چلنا نہیں چاہتا تھا، اپنی مرضی کے تحت اسلام کو چلانا چاہتا تھا۔ نمازیں نہیں پڑھتا تھا یزید، اس کا کیریکٹر آپ اٹھا کے دیکھو معلوم ہوگا۔ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، یہ تمام گندی عادتیں اس کے اندر تھی، اور اس کے باوجود وہ یہ بولتا تھا کہ میں پکا مسلمان اور اسلام پر عمل کرنے والا ہوں۔ اور ادھر حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے؟
ادھر حسین رضی اللہ عنہ کا عالم کیا ہے؟ آپ زندگی میں کبھی نماز قضا کرنا تو چھوڑو، جب شہادت کا موقع آتا ہے تب بھی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ حسینی کردار ہے اور وہ یزیدی کردار ہے. یہ حسین کا سسٹم ہے، وہ یزید کا سسٹم ہے. آج ہم غور کرنا کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. نام تو ہم حسین کا لے رہے ہیں لیکن پوری زندگی ہماری یزیدیت والی زندگی ہے. اور یاد رکھو آپ، یہ دنیا کی محبت میں اگر کوئی کچھ کام کر بھی دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں دے گا اور وہ دنیا اس کو ملے گی بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے دنیا میں فسادات ہوئے ہیں اور جتنے دنیا میں قتل ہوئے ہیں، جتنا دنیا میں ظلم ہوا ہے، اس سب کے پیچھے اگر آپ مین کارن اگر دیکھیں، مین مقصد اگر دیکھیں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، حابیل اور قابیل ان کا نام تھا. ایک عورت کے واسطے یہ دو بھائی لڑ لیتے ہیں آپس میں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. خیر واقعہ بڑا لمبا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی محبت، عورت کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی تھوڑی سی خوبصورتی ہے، چند سال رہنے کی خوبصورتی ہے، بعد میں چند سال گزر جائیں گے، جب بوڑھی ہو جائے گی دنیا ہی میں اس کی خوبصورتی اسے چھین جائے گی. یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. لیکن انسان کی نظر اتنی کمزور ہو چکی ہے، اس ختم ہو جانے والی چیز کو یہ انسان حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو جنت ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اس کی انسان کو نہ فکر ہے نہ اس کی انسان کو طلب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا جو شخص تھا، ابن ملجم اس کا نام ہے. یہ کون تھا معلوم آپ کو؟ یہ کوئی باہر والا نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا شخص تھا. مولا علی کو اتنا چاہتا تھا، اتنا چاہتا تھا. مولا علی جب وضو بناتے تو یہ فوراً لے جا کر وضو کا پانی ڈالا کرتا اور کہتا کہ مولا علی سے، وہ کہتا کہ اے مولا علی، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر آپ مرنے کا حکم دے تو مر جاؤں گا، اگر آپ زندہ رہنے کا حکم دے تو زندہ ہو جاؤں گا. اتنی محبت مولا علی سے کرنے والا آخر میں شہید مولا علی کو وہی کرتا ہے. کیوں شہید کیا؟ ایک عورت کی محبت میں. ایک عورت کہتی ہے کہ اگر تو مولا علی کو شہید کر دے گا، یہ میں جو خوبصورتی میری ہے، یہ خوبصورتی میں تیرے حوالے کر دوں گی. وہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مولا علی کو شہید کر دیا. اچھا، شہید کرنے کے بعد کیا وہ عورت ملی؟ روایتوں میں آتا ہے جیسے حضرت علی کو شہید کیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہیں پر اس کا کام ختم کر دیا. جس دنیا کے لیے یہ اللہ کے خلاف گیا، جس دنیا کے لیے دین کے خلاف گیا، کیا وہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئی؟ نہیں. یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. یہ دنیا کے پیچھے جتنا ہم بھاگیں گے، یہ دنیا اتنی ہمارے سے دور بھاگتی چلی جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے. انتہائی خوبصورت ہے سامنے سے، اور پیچھے سے دیکھا گیا تو انتہائی بدصورت اور انتہائی غلیظ عورت ہے. سلام کرتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. جیسے ہی اس نے سلام کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کا جواب مت دیجئے. سرکار پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ دو اس کا جواب؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، سامنے سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے جب پیچھے جا کر دیکھا جائے تو انتہائی بدصورت اور انتہائی غلیظ چیز ہے. اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیں گے، آپ کی پوری امت دنیا دار بن جائے گی، کوئی بھی دین پر عمل نہیں کرے گا. محترم حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اے اللہ، تو مجھے اس دنیا میں رکھ، لیکن اس دنیا کو میرے اندر نہ رکھ، یہ دنیا کی محبت کو میرے اندر نہ رکھ. اے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرے دل کو تیرا ڈر رکھنے والا بنا. پیارے آقا کی دعائیں ہیں یہ جو پیارے آقا مانگا کرتے تھے. اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، وقلبا خاشعا، تجھ سے ڈرنے والا دل مجھے عطا کر، دنیا کی محبت رکھنے والا دل مجھے نہ دے. اور پھر دعا کرتے کہ اے اللہ، دنیا میں مجھے جب تک تو زندہ رکھے، مجھے مسکین بنا کے، غریب بنا کے زندہ رکھے. بتائیے آپ کہ پیارے آقا کو کیا ضرورت ہے اسی دعا مانگنے کی؟ ارے پیارے آقا کی ہستی تو وہ ہستی ہے، روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو اللہ رب العزت سونے اور چاندی کے 2 پہاڑوں کو میرے پیچھے چلانے کے لیے تیار ہے.
میں جدھر جدھر جاؤں گا سونے اور چاندی کے 2 پہاڑ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے پیسوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دولت کو اللہ میرے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ وہ ہستی ہے جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور آپ کی دعا کیا ہے؟ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، غریب بنا کے زندہ رکھ، یہ دنیا کی محبت والا نہ بنا۔ یہ دنیا اگر زیادہ ہو جائے گی لوگ کیا کہیں گے؟ آنے والی امت کیا کرے گی؟ سرکار کی سنت ہے بول کے پیسہ کما لے گی، لیکن اس پیسے کو جیسا رکھنا تھا ویسا نہیں رکھے گی، اس پیسوں کی محبت میں شریعت کو چھوڑ دے گی، دین کو چھوڑ دے گی۔ محترم حاضرین کرام، حضرت حسین علیہ السلام جو شہید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی مقصد یہی تھا یزید کا کہ وہ دنیا کما لے۔ اور ابن زیاد جو مین آدمی ہے جو یزید کو شہید کرتا ہے، ابن زیاد، اس کو یزید نے آفر دیا اور کہا کہ اے ابن زیاد اگر تو امام حسین کو شہید کرے گا میں تجھے ملک کے رے کی بادشاہ عطا کروں گا۔ رے بول کے ایک جگہ کا نام ہے، اس نے آفر دیا کہ میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا۔ اب وہ بادشاہت کی خواہش میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب امام حسین کو شہید کرنے کے بعد بادشاہت مل جانا نا، لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر لے کر آیا، روایتوں میں آتا ہے یزید کی بارگاہ میں امام حسین کا سر لے کر آیا گیا، اور جو آدمی لے کر آیا تھا اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب میں امام حسین کا سر دے دوں گا یزید کو، یزید خوشی میں آ کر مجھے پیسے دے دے گا، مجھے مال دے دے گا، ایسا دے دے گا، ویسا دے دے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے وہ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر آیا۔ یزید پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ بادشاہ ہے نا، بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، یہ کس کا سر ہے؟ تو وہ لانے والا شخص کہتا ہے کہ اے یزید یہ اس کا سر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ ان کا سر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھا کے چلایا کرتے تھے، یہ ان کا سر ہے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہ ان کا سر ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یزید کہتا ہے جب تجھے معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کے اتنے پیارے نواسے ہیں، تیری ہمت کیسا ہوئی ان کو مارنے کی؟ تلوار نکالتا ہے اور پہلے وہ سر لانے والے کو مار دیتا ہے۔ بتائیے آپ کیا ملا؟ بولو آپ، امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا، جو شہید کیا، کیا ملا بدلے میں؟ جس دنیا کے لیے ہم یہ ساری کام کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جا کے، دین کے خلاف جا کے ہم جتنے کام کرتے ہیں، یاد رکھو یہ ایک روپے کے فائدے کے بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تو ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ فرعون بھی دنیا میں آیا، نمرود دنیا میں آیا، ایسے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے جو اعلان کرتے تھے کہ ہماری دولت اتنی زیادہ ہے، ہم ہی خدا ہے، ہم سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے۔ فرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی پیسے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ، اتنی دولت کے گھمنڈ میں ایسی باتیں کرنے والے کے پاس بھی دولت نہیں آئی۔ آج فرعون کا انجام آپ جا کے دیکھو، ایک میوزیم میں لاش پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی اس کی لاش کو دیکھنے والا، نہ کوئی اس کے لاش پر رونے والا ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے دیکھو دنیا کی محبت میں اگر کوئی اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے طریقے کو، دین کو اگر کوئی چھوڑتا ہے، وہ مر بھی جائے گا لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کو کمانے والا ہوشیار نہیں ہے، ہوشیار وہ ہے جو دنیا سے زیادہ دین کو کما لے، ہوشیار وہ ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت پہ نظر رکھے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا یہ کردار تھا، وہ آخرت پہ نظر رکھنے والے تھے، وہ جنت پہ نظر رکھنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی آفر دیا گیا، یزید نے آفر دیا اور کہا کہ اے امام حسین آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ مجھے بادشاہ مان لیجئے، میں مکے اور مدینے کی بادشاہت آپ کو عطا کر دوں گا، مکے اور مدینے کی بادشاہت آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ بادشاہ بن کے زندگی گزاریے، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، بس میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یزید تو کس کو لالچ دے رہا ہے؟ یہ دنیا کی خواہش کسے بتا رہا ہے؟ ارے میں وہ ہوں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہے۔ ارے جنت کے سرداروں کو یہ دنیا کی لالچ دے رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، ہم وہ گھرانہ ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بھوکے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے باہر سے گزرے، ہم رو رہے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے، امام حسن اور حسین کی بات ہو رہی، چھوٹے سے بچے تھے، رو رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے رونے کی، پیارے آقا گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی کہ حسن اور حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟
تو ان کو کیوں رلا رہی ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سرکار دعا کرتے ہیں اللہ سے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تو حضرت عیسیٰ کے لیے اور ان کی امت کے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کر سکتا ہے تو میرے گھر والوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں آسمان سے دسترخوان کو نازل کر۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں یہ واقعہ عربی کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آسمان سے اللہ رب العزت نے رزق کو نازل کیا، جنت کے رزق کو اللہ نے اہل بیت کے گھر میں نازل کیا۔ یہ جنت کی غذا کھاتے تھے، کوئی حلوہ یا وغیرہ کچھ تھا، روایتوں میں آتا ہے حلوے کی طرح تھا، لیکن بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ کڑوا بھی نہیں تھا، درمیان کا تھا اور کھانے میں بڑے مزے کا تھا۔ یہ اہل بیت اطہار یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے اس کو کھایا کرتے تھے، وہ نہ سڑنے والا تھا نہ کبھی ختم ہونے والا تھا۔ یہ جنت کی غذا ہے، یہ خراب نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزیں خراب ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے، جنت کی چیزیں نہ خراب ہوتی ہے نہ جنت کی چیزیں ختم ہوتی ہے۔ اور جنت کے بارے میں ایک واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے ان کے سامنے ایک میوہ پیش کیا جائے گا، ایک پھل پیش کیا جائے گا، وہ اس کو کھائیں گے اور مزہ لیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ میں اور دوسرا پھل کھانا چاہتا ہوں، پھر وہ پھل لایا جائے گا۔ جنتی لوگ کہیں گے کہ ابھی تو میں یہ کھایا تھا، ابھی تو کھایا تھا، تو کہیں گے کہ نہیں، تم جو پھل کھائے تھے وہ اس طرح دکھتا تھا لیکن یہ نہیں ہے، یہ کچھ اور پھل ہے۔ جب وہ کھائیں گے پھل تو وہی ہوگا لیکن ٹیسٹ اس میں الگ ہوگا۔ تفاسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں ایک سیب مثال کے طور پہ اگر کوئی جنتی کھاتا ہے، ایک سیب کا ایک ٹکڑا اگر کھایا اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، دوسرا ٹکڑا اگر چاہا تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، تیسرا ٹکڑا کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ ہر ٹکڑے میں اللہ رب العزت الگ الگ مزے جنتی لوگوں کو عطا کرے گا، اور ایسا کھانا دنیا میں اہل بیت کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام یہ جنت کے غذا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام چھوٹے سے لڑکے تھے، اب وہ حلوے کو لے کر باہر روڈ پہ نکلے، کھاتے کھاتے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آیا اور اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ ہے اور اتنی انتہائی خوشبو آ رہی ہے کہ ویسی خوشبو دنیا کی کسی کھانے میں پھر اس نے نہیں سنا۔ اب وہ آ کے کہتا ہے کہ اے بیٹے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں حلوہ ہے میں مانگتا ہوں تھوڑا سا مجھے بھی دے دو۔ اب یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے، ان سے بڑھ کے دل والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ نہیں سوچے کہ یہ جنت کا میوہ ہے، یہ باہر والے کو کہیں کو دینا، یہودی کو کہیں کو دینا، کافر کو کیوں دینا، وہ نہیں سوچے، وہ اٹھا کے ان کو دے دیے۔ جیسے ہی یہودی کو دیے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کا جو میوہ تھا، وہ جنت کا جو غذا تھی جو اللہ نے اتارا تھا، وہ گھر میں بھی ختم ہو گیا، امام حسن کے ہاتھ میں سے بھی ختم ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام یہ دیکھ کر فرماتے ہیں اگر حسن اس کافر کو نہ دیتے یہ حلوہ، قیامت تک بھی اگر میری اولاد کھاتی تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنت کا غذا اللہ ان کے لیے اتار رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو یزید دنیا کی خواہش بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ امام حسین آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں مدینے اور مکے کا بڑا بنا دوں گا، بادشاہ بنا دوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں تو کسے لالچ دے رہا ہے؟ ہم تو وہ ہیں اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کی غذا ہمارے لیے اتار سکتا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہم دعا کر دیں اللہ رب العزت، روایتوں میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سوکھے کھجور کے جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، جھاڑ سوکھ گیا تھا۔ ایک آدمی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نواز رسول، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ پھل پھر سے لگ جاتے اور کھجور اس میں آ جاتے اور ہم وہ کھجور کھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ امام حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو کھجور کھانا ہی چاہتا ہے میں تجھے کھلاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے اس جھاڑ کے نیچے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے دعا فرمایا، روایتوں میں آتا ہے وہ جو جھاڑ سوکھ گیا تھا وہ جھاڑ پھر سے ہرا بھرا ہونے لگا اور اس میں پھر سے کھجوریں آ گئی۔ یہ تمام مسئلہ 1 منٹ کے اندر ہو رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کھجور نکال کے اس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو اہل بیت سے کچھ مانگتا ہے اہل بیت اسے محروم نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے اور ان کو یزید دنیا کی خواہش پیش کر رہا ہے، دنیا کی لالچ دے رہا ہے اور کہتا ہے اے امام حسین آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کے لیجئے، مکے اور مدینے کا بادشاہ آپ کو بنا دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ ہم کو یہ بادشاہت نہیں چاہیے، ہم کو یہ حکومت نہیں چاہیے، ارے میرے نانا نے یہ دنیا کو لات مار دیا ہے، میرے نانا نے یہ دنیا کو ٹھوکر مارا ہے اور دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھے غریب بنا کے زندہ رکھ۔ جب میرے نانا نے غریبی کی زندگی اختیار کی ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی غریب بن کے زندگی گزاروں۔ محترم حاضرین، ہم بھی غریب ہیں لیکن ہماری جو غریبی ہے
یہ مجبوری والی غریبی ہے. ہم امیر نہیں بن سک رہے اس واسطے غریب ہے, پیسے والے نہیں بن سکتے اس واسطے غریب ہے. یہی ہے نا ہمارے حال. اگر 1 کروڑ روپے ہمارے پاس اگر آ گئے, کیا ہم نہیں لیتے اس کو؟ کیا ہم اختیار نہیں کرتے؟ نہیں, میں غریب ہی رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ غریب تھے, میں بھی غریب رہوں گا. اس طرح ہم غریب بن کے رہتے کیا؟ نہیں. اگر 1 کروڑ روپے آئے, پوری غریبی کو جیب میں ڈال دیتے, ہم پہلے وہ 1 کروڑ روپے حاصل کر لیتے. حلال حرام نہیں دیکھتے, دین کا طریقہ نہیں دیکھتے, اسلام کیا بول رہا ہے, شریعت کیا بول رہا ہے, یہ تمام چیزیں پیچھے ڈال دیتے. بھائی مسئلے بعد میں, فتوے بعد میں, پہلے 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں, یہ اس کو ہاتھ میں لے لو. یہ ہماری غریبی ہے. ہماری غریبی مجبوری والی غریبی ہے. لیکن اہل بیت کی جو غریبی تھی وہ غریبی مجبوری والی غریبی نہیں تھی, وہ غریبی مختاری والی غریبی تھی. ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا کا, ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی, پھر بھی وہ دنیا کو لات مار کے غریبوں کو اختیار کیے. وہ غریب واقعی میں غریب ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے. ہماری غریبی کوئی غریبی نہیں ہے. ہم دنیا کے لالچی, دنیا کی ہرس رکھتے ہوئے, دنیا کی لالچ رکھتے ہوئے مجبوری میں غریب بنے ہوئے ہیں. اور وہ حضرات ایسے ہیں دنیا کی محبت رتی برابر بھی ان کے دل میں نہیں ہے, اور دنیا کی محبت کو ایک دم وہ دل سے نکال کے پھینک دیے ہیں. محترم حاضرین کرام, میں یہ بتا رہا تھا آپ کو یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے. کربلا کا جب موسم آتا ہے, صرف امام حسین کے واقعات کو سن کر اور تھوڑی دیر آنسو بہا کر چلے جانا, یہ کربلا کا حق نہیں ہے. کربلا کا حق, اصل حق یہ ہے, امام حسین کی اصل محبت یہ ہے, جو کردار امام حسین کا تھا اس کردار کو اپنانے کی کوشش کرنا. یاد رکھو آپ, دنیا کے لیے جو بھی محنت کرتا ہے یہ دنیا اس کو ملنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. یہ چند روزہ زندگی ہے. یہ چند روزہ زندگی میں ہم فائدہ حاصل کر لیں گے تھوڑا بہت دنیا کا, لیکن خبر میں یہ دنیا آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی ہے, کتابوں میں آتا ہے امام حسن علیہ السلام کو جس نے زہر دیا, یزید نے اس بیوی کو, امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو, اس عورت کو آفر دیا اور کہا کہ اگر تو امام حسن کو زہر دے دے گی, امام حسن کو اگر تو شہید کر دے گی, زہر دے دے گی, میں تجھ سے نکاح کر لوں گا, میں تجھ سے شادی کر لوں گا. یہ حسن ان کے پاس کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے ان کے پاس, نہ دنیا ان کے گھر میں ہے. یہ غریب گھرانہ ہے, تم مجھ سے نکاح کر لو, میں امیر ہوں, میں تم کو رانی کی طرح رکھوں گا. اب وہ امام حسن کی جو بیوی تھی, کتابوں میں آتا ہے صرف دنیا کی محبت کے خاطر, صرف دنیا کے پیسوں کے خاطر, چند روپیوں کے خاطر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتی ہے اور امام حسن کو شہید کر دیتی ہے. لیکن جیسے اس نے شہید کر دیا, اور شہید کرنے کے بعد یزید کے پاس جب وہ آئی اور کہنے لگی کہ یزید تو نے وعدہ کیا تھا کہ امام حسن کو اگر میں شہید کر دوں گی تو تم سے نکاح کر لے گا, پھر مجھ سے نکاح کر لے اور شادی کر لے. یزید کہتا ہے کہ جب تو دنیا کی محبت میں نواز رسول کو مان سکتی ہے تو کل کے دن اگر مجھ سے اچھا آفر کوئی دوسرا دے گا تو تم مجھے بھی مان سکتی ہے. تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تیری محبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب تو سرکار کے گھر کو ختم کر سکتی ہے تو مجھے ختم کرنا کتنی بڑی بات ہے. عورت کو حکم دیتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے یہ امام حسن کی خاطر ہے, اس کو مجھ سے دور لے جاؤ اور لے جا کر شہر کے باہر پھینک دو. روایتوں میں آتا ہے اس عورت کو لے جایا گیا, شہر کے باہر رکھ دیا گیا. شہر میں داخل بھی وہ نہیں ہو سکتی, وہیں باہر ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگی اور اسی غریبی میں رہتے رہتے وہ مر گئی اور گزر گئی. بتاؤ کیا ملا دنیا کے لیے جنہوں نے اتنا سب کیا, کیا ملا دنیا کی محبت میں؟ کچھ نہیں ملا, کسی کو کچھ نہیں ملا. نہ یزید کو کچھ ملا, نہ ابن زیاد کو کچھ ملا, نہ ابن سعد کو کچھ ملا, نہ شمر کو کچھ ملا. جتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا کسی کو کچھ نہیں ملا, بلکہ الٹا لوگ آج تک ان کو بد دعائیں دیتے ہیں, آج تک ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ دنیا نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ امام حسن اور یزید کی جو مقابلہ جو ہوا ہے اور یہ جو جنگ جو دونوں کی ہوئی ہے, اس میں مین ولن کون ہے, دشمن کون ہے؟ اصل دشمن نہ اصل دشمن امام حسن ہے, نہ امام حسین ہے, نہ اصل دشمن یزید ہے. یزید تو ایک کٹپٹلی ہے جس کو چلانے والے پیچھے سے دنیا ہے. اصل دشمن وہ ہے انسان کی. یزید کو بھڑکانے والی بھی دنیا ہے, یزید کو امام حسین کے قتل کرانے پہ تیار کرانے والی بھی دنیا ہے. بس اس دنیا کی محبت میں یزید نے اتنا بڑا کام کر دیا. اور محترم حاضرین کرام, جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا, کتنے سال تک بادشاہ تھا یزید, کتنے سال تک اسلامی حکومت کو سنبھالا؟ روایتوں میں آتا ہے 2 سال یا کچھ مہینے. 2 سال, صرف یہ 2 سالوں کی دنیا کے لیے نواز رسول کو شہید کر دیا. دنیا بھی نہیں ملی, 2 سال ملی. 2 سال کی حکومت بھی کوئی حکومت ہے, 2 سال کی حکومت بھی کوئی حکومت ہے, 2 سال کی
خواہشات ہے. اتنا بڑا کام اس نے کیا, نہ امام حسین علیہ السلام کو مارنے کے بعد دنیا کچھ ملی, نہ آخرت کچھ ملی. آخرت تو خیر سب کو معلوم ہے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. نواز رسول کو شہید کرنے کے بعد, نواز رسول کو مارنے کے بعد, جنت کے سردار کو مارنے کے بعد پھر جنت میں کیسے وہ انٹری لے سکتا ہے, جنت میں کیسے وہ داخل ہو سکتا ہے؟ آخرت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی, دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. یہ تمام کام جو اس نے کیا یہ دنیا کی محبت میں کیا. بتائیے آپ محترم حاضرین, دنیا کے لیے انسان جتنی بھی محنتیں کرتا ہے, دنیا کے لیے انسان جتنی بھی کوششیں کرتا ہے, یہ محبت نہ خبر میں آپ کو کام آنے والی ہے, نہ یہ دنیا کا پیسہ آپ کو آخرت میں کام آنے والا ہے. ابو لہب جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا, سگا چاچا, لیکن سرکار کا بے ادب ہے, گستاخ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم سے ڈرایا کہ اے ابو لہب میں جہنم سے ڈراتا ہوں, تو ڈر. ابو لہب کہتا ہے کہ کیا کر لے گا تمہارا اللہ؟ سرکار نے فرمایا کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں بنو گے, اگر تم کفر کی حالت میں مر جاؤ گے, اللہ رب العزت تم کو جہنم میں ڈال دے گا. ابو لہب کہتا ہے اگر تمہارا خدا مجھے پکڑے گا اور جہنم میں ڈال دے گا, میرے پاس اتنا مال ہے, اتنا مال ہے, تمہارے خدا کو پیسے دے کے جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا. دنیا کا سسٹم ایسی جو تھا نا, دنیا میں اگر کوئی ہم کو پکڑ لیا کیا کرتے؟ پیسے دے کے بچ جاتے. پولیس والا پکڑ لیا پیسے دیے بچ گئے, حکومت والا پکڑ لیا پیسے دیے بچ گئے, ہر جگہ پیسہ چل رہا, دنیا چل رہی. اب انہیں کیا سمجھتا ہے اللہ کے پاس بھی یہی سسٹم ہے, شاید اللہ کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. شاید کیا بول رہا ہے, میں میرا مال دوں گا اور آزاد ہو جاؤں گا. اگر اللہ میرا مال نہیں لے گا, میرے پاس بہت بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو اللہ کو دے دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کیا, کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب والے برباد ہو جائے, تو نقصان میں آ جائے, برباد ہو جائے, نہ اس کا مال نے اس کو فائدہ دیا, نہ اس کے اولاد نے اس کو فائدہ دیا. یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی حد تک ہے. قیامت میں تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے دور بھاگیں گے, بیویاں دیکھ کے دور بھاگیں گی, ماں باپ دیکھ کے دور بھاگیں گے, وہاں پر کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بندہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا, اللہ رب العزت جب اس کے نیکیاں اور گناہوں کو تولیں گے, نیکیاں اور گناہ دو بھی برابر ہوں گے. میزان پر اس کے گناہ بھی برابر ہیں, نیکیاں بھی برابر ہیں. اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ اے بندے جا, دو بھی برابر تیری ہے, گناہ بھی اور نیکیاں بھی, جا اور کہیں سے ایک نیکی اگر تو لے کر آئے گا, تیرے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا, میں تجھے جنت عطا کر دوں گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ ایک نیکی تو لانا ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے, ابھی لے کے آؤں گا. وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, جا کے کہتا ہے کہ اے ماں میرا حساب ہو گیا ہے, نیکیاں اور برائیاں دو برابر ہے, اگر تو ایک نیکی مجھے دے دے گی میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹے اگر میں وہ ایک نیکی تجھے دے دوں گی اور جب میرے عمل تلیں گے اور وہ ایک نیکی مجھے کم پڑے گی تو میں کس سے مانگوں, میں کس سے مانگوں؟ ماں کہے گی کہ نہیں بیٹے آج کے لیے میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی. وہ بیٹا پھر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, باپ سے نیکی مانگتا ہے کہ ابا ایک نیکی دے دو. باپ کہے گا کہ نہیں آج کے دن میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا. پھر وہ اپنے بیوی کے پاس جائے گا, بچوں کے پاس جائے گا, بھائیوں کے پاس جائے گا, دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا ہر کسی کے پاس جائے گا, ایک نیکی کی نہیں طرف رہا ہے. اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں ایک بھی نیکی اس کو نہیں ملے گی. محترم حاضرین کرام, اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کوشش کیا, اس دنیا کے لیے ہم نے کیا محنت کیا. آج ہم اس دنیا کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں, اس چھوٹی سی دنیا کے لیے, چند سال کی دنیا کے لیے, 40 50 60 سال کی دنیا کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حرام کمائی کماتے ہیں, اسلام کے خلاف جا کے پیسہ حاصل کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں 60 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. اور اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. نہ جہنم میں جانے کے بعد وہ زندگی ختم ہونے والی ہے, نہ جنت میں آنے کے بعد وہ زندگی ختم ہونے والی ہے. وہ تو ہمیشہ چلنے والی زندگی ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کمایا, ہم نے اس کے لیے کیا کیا, ہم نے کچھ تیاری نہیں کیا. آج مسلمان کو اگر آپ بولو گے کہ بھائی قیامت کے بارے میں سوچو, آخرت کے بارے میں سوچو, مسلمان اتنا اللہ سے غافل ہو گیا ہے. مسلمان کہتا ہے کون دیکھے لو جی حضرت وہاں پہ, کون دیکھے جاگو, وہاں گئے خود دیکھ لیں گے لوگ. یہ مسلمانوں کی بات ہے, وہاں گیس کو دیکھ لیں گے لوگ. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا وہاں دیکھیں گے لوگ. پہلے یہاں کا ہو جان دو, پہلے یہاں یہ اگر میری زندگی سنور جائے گی, یہ دنیا میری آسان ہو جائے گی تو یہ کافی ہے, وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے لوگ.
محترم حاضرین، یہ کافروں کی سوچ ہے، مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سوچ یہ ہونا چاہیے دنیا جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، آخرت میرے ہاتھ سے نہیں جانا، جنت میرے ہاتھ سے نہیں جانا، یہ مسلمان کی خواہش اور یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین کرام، امام حسین علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے شہید کر دیا، روایتوں میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے سر کو انہوں نے نیزوں پہ لگایا، اور نیزوں پر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو ابن زیاد کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ابن زیاد کے پاس آ رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے راستے میں ایک چرچ آیا، رات کا وقت تھا، چرچ آیا رات میں، راستے میں جب چرچ آیا تو اس چرچ کے پادری نے دیکھا کہ ایک قوم آ رہی ہے اور نیزے پر کسی کا سر لے کر بڑی خوشی سے آ رہی ہے، جشن مناتے ہوئے آ رہی ہے۔ وہ پادری ان کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا سر ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ وہ پادری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے مانگتا ہوں کہ ایک رات کے واسطے یہ سر مجھے دے دو، کل صبح میں جب تم سفر کو کنٹینیو کرو گے اور کل صبح میں جب تم جاؤ گے تو چلے جانا، سر واپس لے کر چلے جانا، یہ ایک رات کے واسطے یہ سر مجھے دے دو۔ روایتوں میں آتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں چاہیے تجھے یہ سر؟ وہ پادری کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم وہاں سے آ رہے ہو یہ مبارک سر اتنا خوش نصیب سر ہے کہ جیسے یہ سر جہاں جہاں جا رہا ہے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور پھیلا ہوا ہے، وہ نور کو میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ یہ معمولی سر نہیں ہے، یہ کسی مبارک ہستی کا سر ہے، مجھے یہ سر چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے سر نہیں دے سکتے۔ وہ پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو 10,000 سونے کے سکے دیتا ہوں، بس ایک رات کے واسطے یہ سر مجھے دے دو۔ دنیا کے تو وہ طلبگار تھے ہی، دنیا کے وہ کتے تھے ہی، پیسے انہوں نے لے لیا اور مبارک سر یہ اس پادری کو دے دیا۔ اور وہ پادری اس مبارک سر کو اندر لے جاتا ہے اور وہاں سامنے رکھتا ہے اور رات بھر روتا رہتا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے۔ جب صبح کا وقت آتا ہے وہ پادری کہتا ہے کہ اے حسین، اے حسین، میں نے مان لیا کہ آپ کا دین سچا دین ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کوئی کام کی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کام آنے والی نہیں ہے، نہ ہمارا مذہب عیسائی سچا ہے نہ یہودی مذہب سچا ہے، میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا دین ہے، اے حسین کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے صبح ہونے سے پہلے وہ پادری کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ کون سا کردار ہے؟ انتقال کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، انتقال کے بعد بھی اسلام وہاں پر زندہ ہو رہا ہے، یہ کس کا کردار ہے؟ اور یہ کس کا کردار ہے؟ یزید کا کردار، کہ زندہ تو ہے لیکن اس کی زندگی میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ غریب نواز سرکار نے اسی لیے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ حسین کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے، یہ دین کے بھی بادشاہ ہے، یہ دنیا کے بھی بادشاہ ہے۔ دین است حسین، دین بنا است حسین، ارے حسین خود دین ہے، حسین خود دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، ارے یزید کو انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا یزید کو لیکن ہاتھ انہوں نے نہیں دیا، بیعت نہیں کیا یزید کے ہاتھ پہ۔ حد تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، اگر حسین نہیں ہوتے تو لا الہ الا اللہ باقی ہی نہیں رہتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین کو اختیار کر کے، دنیا کو ٹھکرا کے، دنیا کو لات مار کے دین کو انہوں نے وہاں پر زندہ کر دیا۔ آج اگر ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمارا بھی یہ کردار ہونا چاہیے جب دین اور دنیا مقابلے میں آ جائے ہم دنیا کو لات مار دینا اور دین کو اختیار کرنا، تب بولنا ہم حسینی ہیں، تب بولنا ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ خالی نام امام حسین کا لے لینے سے کوئی حسینی بننے والا نہیں ہے۔ اور پھر روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے 10 محرم کو آپ شہادت پاتے ہیں، 10 محرم جمعے کا دن تھا، عصر کے ٹائم پہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اب جمعے کے وقت پہ جمعہ پڑھنا ہے، امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگ آ گئے۔ کون ہے وہ لوگ؟ یزیدیہ ہے۔ سارے کے سارے جمعہ پڑھنے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے آ گئے اور سب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوتی یا نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ نواز رسول ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھے تو اللہ ہماری نماز قبول کرے گا۔ عقیدت بھی دیکھو، ان کو بھی معلوم ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور امام حسین علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے منبر پر ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اب بتاؤ خدا کی قسم کھا کر پورے زمین پر رہنے والے لوگوں میں اب مجھ سے بہتر کوئی انسان اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ سارے یزیدیہ کہتے ہیں کہ نہیں سرکار، آپ سے بہتر کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر امام حسین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، خاندان کے حساب سے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، عمل کے حساب سے کوئی مجھ سے بہتر ہے تو بتاؤ۔
یزیدی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سرکار عمل میں بھی آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں اچھا تقوی کے حساب سے کوئی اچھا ہے تو بتاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تقوی میں بھی آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. پھر امام حسین کہتے ہیں اچھا علم کے حساب سے کوئی مجھ سے اچھا ہے تو بتاؤ. یزیدی کہتے ہیں کہ نہیں سرکار علم میں بھی آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو امام حسین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دنیا کا چھوڑ دو, جنت کے اگر کوئی سردار میرے علاوہ ہے تو بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت جنت بھی آپ کی ہے, جنت آپ کے نانا کی ہے, آپ کے قدموں کی غلام ہے جنت بھی. آپ چاہیں تو جنت مل سکتی, آپ نہیں چاہیں تو جنت کسی کو نہیں مل سکتی. امام حسین فرماتے ہیں جب تم کو معلوم ہے کہ میرا یہ مقام ہے پھر کیا جرأت آئی تم کو کہ تم مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو, مجھے شہید کرنے آ رہے ہو. جیسے ہی یزیدیوں نے یہ سنا, روایتوں میں آتا ہے زور زور سے چیخ کے وہ لوگ رونے لگے. اتنا روئے بازو والا کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا, اتنا چیخ چیخ کے وہ رونا شروع کر دیے, اتنی آواز سے رونا شروع کرے. ارے ہائے ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, ہم نواز رسول کو مار رہے ہیں, ہم سرکار کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں, اتنا بڑا ظلم ہمارے سے کیسا ہوا. وہ لوگ روتے ہیں. لیکن جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے ابن زیاد پھر کہتا ہے جو امام حسین کے سر کو لائے گا میں اسے بادشاہ بنا دوں گا. یہی لوگ تھوڑی دیر پہلے جو رو رہے تھے تلوار نکال کے امام حسین کی گردن پر رکھ دیتے. محترم حاضرین, کہیں کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کون ہے. سب معلوم ہے امام حسین کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, سب معلوم ہے. بس دنیا کی محبت کی خاطر, دنیا کے لالچ کی خاطر, دنیا کی حرص میں امام حسین علیہ السلام کو تک انہوں نے خاطر میں نہیں لایا, نواز رسول کو شہید کر دیا. جب یزید کی بارگاہ میں سر پہنچا, روایتوں میں آتا ہے ایک عیسائی وہاں پر موجود تھا. ایک عیسائی, اس نے پوچھا یزید سے کہ اے یزید یہ کس کا سر ہے. یزید کہتا ہے ہذا رأس الحسین, یہ حسین کا سر ہے. پھر وہ عیسائی کہتا ہے یہ حسین کون ہے, یہ حسین کون ہے. یزید کہتا ہے کہ ابن فاطمہ, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کون ہے. وہ عیسائی پوچھتا ہے فاطمہ کون ہے. یزید کہتا ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, یہ ان کے بیٹے امام حسین ہے. وہ عیسائی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, کیا یہ وہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں. یزید کہتا ہے کہ ہاں یہ انہی کے نواسے ہیں. تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ ارے اے لوگوں کیا کر دیا تم نے, تمہارے لیے بربادی ہو. ارے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہے وہ جس گدھے پر سوار ہوتے تھے وہ گدھے کا نار ہمارے پاس ہے. نار کو تو سمجھتے آپ, جو جانوروں کے پاؤں میں پلاتے ہیں, وہ چلتے ہیں تو آواز آتی ہے. وہ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا وہ جوتا, وہ نار ہمارے پاس ہے. اور ہم اتنا ادب کرتے ہیں جتنا تم خانے کعبہ کا ادب کرتے ہو, اس سے زیادہ ہم اس گدھے کے نار کا ادب کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گدھے کا نار ہے. ہم کو ہمارے نبی کے جانور کے ایک جوتے کا, ایک نار کا اتنا ادب ہے, اور تم نے تمہارے نبی کے نواسے کا یہ حشر کر دیا. جیسے ہی یزید نے یہ سنا, اس کو معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا, اس کو معلوم تھا کہ میں نے خطا کر دیا, لیکن دنیا کی محبت بھی تو تھی نا, دنیا کی خواہش بھی تو تھی نا. وہ عیسائی کو خاموش بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بات باہر جا کے کسی کو نہ بول کہ ہم نے ہمارے نبی کے نواسے کو مار دیا, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. پیسے دے کے اس کو بھی خاموش بٹھانا چاہا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں, نہ مجھے تیرے پیسے چاہیے نہ مجھے تو چاہیے. تم نے تمہارے رسول کے نواسے کو مار دیا, اس سے بڑی بربادی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی وہاں پر تھا, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا, وہ بھی وہاں پر تھا. اس نے جب سنا کہ امام حسین کا سر ہے, وہ کہتا ہے کہ اے یزید, موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہے ہارون, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون, انہوں بھی اللہ کے نبی تھے. وہ کہتا ہے کہ میں ہارون علیہ السلام کی 40ویں اولاد ہوں. ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا 40ویں اولاد ہوں میں. لیکن آج بھی جب میں گھر سے نکلتا ہوں, آج بھی جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, لوگ میرا پاؤں زمین پر پڑنے نہیں دیتے ہیں. میرا پاؤں پڑنے سے پہلے لوگ پھولا بچھا دیتے ہیں, یہ نبی کی اولاد ہے, یہ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں. میں میرے نبی کا 40واں بیٹا ہوں, لیکن میری قوم میرا اتنا ادب کرتی ہے, اور تم نے تمہارے نبی کے سگے بیٹے کو مار دیا, جس کو نبی چوما کرتے تھے, جس کو نبی کاندھوں میں بٹھایا کرتے تھے, جس کو نبی اپنے گود میں بٹھا کے چلایا کرتے تھے. ارے حسین میرا بیٹا ہے, رسول کہا کرتے تھے, تم نے اس بیٹے کو مار دیا, تمہارے لیے افسوس کی بات ہے. محترم حاضرین, یہ کام جو انہوں نے کیا تو کیوں کیا؟ دنیا کی محبت میں انہوں نے کیا. آج یزید میں اور ہمارے میں زیادہ فرق کچھ نہیں ہے. آج ہم یزید کو گالیاں برابر دیتے ہیں, لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. یزید امام حسین کو مارا, ہم اتنا بڑا کام تو نہیں کرتے, لیکن یزید کا جو کیریکٹر ہے اور ہمارا جو کیریکٹر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
یزید بھی نمازوں کو چھوڑتا تھا، ہم بھی نمازیں چھوڑ دیے. یزید بھی زنا کرتا تھا، عورتوں کو دیکھتا تھا، ہم بھی دیکھتے ہیں. یزید بھی دھوکہ دیتا تھا، ہم بھی دیتے ہیں. یزید بھی جھوٹ بولتا تھا، ہم بھی بولتے ہیں. کیا فرق ہے یزید میں ہمارے میں بتائیے؟ ہم کو کیا حق بنتا ہے یزید کو گالیاں دینے کا؟ کوئی حق نہیں ہے ہمارا، کوئی حق نہیں ہے. امام حسین کے نام لینے کے بھی ہم قابل نہیں ہے. امام حسین کا صرف نام لے رہے ہیں، لیکن امام حسین کا کوئی کیریکٹر، امام حسین کا کوئی کردار ہمارے میں کوئی اپنانے والا نہیں ہے. محترم حاضرین کرام، آج کچھ لوگ نکل گئے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یا حسین بول کے کوئی سینے میں چھپا لے رہا ہے، یا حسین بول کے کوئی انگاروں کو کھل رہا ہے، یا حسین بول کے تماشے کر رہے ہیں. محترم حاضرین، جنہوں نے دین کو بچایا تھا اور جنہوں نے دین کو اونچا کر دیا تھا، ان کا نام لے کے بھی یہ لوگ دنیا کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ دنیا میں کیسے مشہور ہوں، یہ لوگ دنیا کو کیسے کمائے، اس کے چکر میں دین کا نام لے کے بھی دنیا استعمال کر رہے ہیں. دنیا کو کیسے کمانا، دنیا کی لالچ کیسے ہے، دنیا کو کیسے میں حاصل کروں، بس اسی کی فکر میں ایک مسلمان آج زندگی گزار رہا ہے. محترم حاضرین، یہ زندگی سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. ہم کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. امام حسین یہ حق کا کردار ہے، امام حسین یہ دین کا کردار ہے، امام حسین یہ جنتی لوگوں کا کردار ہے، اور یزید دنیا کے لوگوں کا کردار ہے. یزید جہنم کے لوگوں کا کردار ہے. آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے. ہم واقعی یزید کے ماننے والے ہیں یا واقعی امام حسین کا ماننے والے ہیں؟ اگر امام حسین کے چاہنے والے ہم ہیں اور امام حسین کے طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے ہم کو غلام اہل بیت بنایا ہے. لیکن اگر ہم امام حسین کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، ہمارے لیے افسوس کی ضرورت ہے. ہم کو رونے کی ضرورت ہے کہ ہم یزید کے راستے پر ہیں. جب تک وہ یزید کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک جہنم کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم کو جنتی جوانوں کے سردار ملنے والے نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. محترم حاضرین، ادباً گزارش یہ ہے، آپ دنیا کماؤ، اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، دولت آپ کو دیا ہے، آپ کماؤ، روزانہ 1 لاکھ کماؤ، 1 کروڑ کماؤ. اسلام آپ کو پیسے کمانے سے کبھی نہیں روکا، اسلام آپ کو دنیا کمانے سے کبھی نہیں روکا. بس وہ دنیا کو جیب کی حد تک رکھو، دل میں اس دنیا کی محبت کو مت آنے دو. دل میں اگر آپ کے کچھ ہونا ہے تو دل میں بس اللہ کی محبت ہونا ہے، دل میں بس اللہ کے رسول کی محبت ہونا ہے، اللہ والوں کی محبت ہونا ہے. اس کے علاوہ چوتھی محبت کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یاد رکھو، جو تمہارے باپ ہیں، جو تمہاری مائیں ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو مال تم نے کمایا ہے، جو اولاد تم نے بنائی ہے، جو محلات تم نے تعمیر کیے ہیں، اگر ان تمام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے بربادی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا. یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یہ 10واں پارہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے اور تمہارے وہ گھر جس کو تم نے بنایا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کو تم نے بنایا ہے، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر تھوڑا صبر کرو، اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا ہے. محترم حاضرین، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے دیکھ لو آپ. دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ذلیل ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ تکلیف میں کوئی ہے تو مسلمان. یہ کافر مسلمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو. آج ملک کے حالات ہم دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر انہیں چلے گیا دوسرا کوئی آیا تو مسلمانوں کو چھوڑ دیتا کیا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. یاد رکھو آپ، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں پہ، کافر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بہت کم ہوں گے؟ کیا کافر ایسا کیسا مار سکتے ہیں؟ کیا اتنے کم ہیں کیا مسلمان؟ سرکار فرماتے ہیں مسلمان کم نہیں ہوں گے، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ 2 چیزیں ان کے دل میں آ گئے، 2 چیزیں ان کے دل میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے نہ اللہ کی مدد ان کی زندگی میں آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو آئے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلا دنیا کی محبت اور دوسرا موت کا ڈر. جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے دل میں آ جائے، سمجھنا نا کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. نہ اللہ مدد کو آئے گا، نہ فرشتے مدد کو آئیں گے، نہ سرکار مدد کریں گے. اب مسلمان کا حال صرف برباد ہونا ہے. محترم حاضرین، آج جو مسلمان برباد ہو رہے ہیں، آج جو مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے، لیکن یاد رکھو یہ بلائیں کب ختم ہوگی، یہ مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر سے کب ختم ہوگی؟ جب مسلمان یزیدی کردار کو ہٹ کر امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اپنا لے.
یزیدی کردار کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے طریقے کو جب مسلمان اپنا لے گا خود بخود یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، خود بخود یہ بادل ختم ہو جائیں گے، خود بخود یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا۔ محترم ناظرین، ادباً گزارش ہے یہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو، دین کی محبت کو اپنے دلوں پہ پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیے، سب کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی حقیقی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور یزید کے طریقے سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، یزید کے کردار سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام جس طرح دین کو زندہ کیے ہیں ہم کو بھی اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔